الرحمن الرحیم، آج آرے بازار کا جو کیس ہے 708 اس کی ہیئرنگ تھی اور اس میں نیکسٹ ڈیٹ پڑ گئی ہے 2 دسمبر کی، اور کافی بڑی تعداد میں ہمارے ورکرز آج نہیں آ سکے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں تھا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ اسٹیبلش کر کے اور نیکسٹ ڈیٹ پہ ان کو بتائیں کہ آپ عدالت میں تشریف لائیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب تو آلریڈی جیل میں ہے، باقی عثمان ڈار صاحب آئے ہوئے تھے، میڈم کنول شوذب یہاں پہ موجود ہیں، عمر تنویر بٹ صاحب موجود تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کی طرف سے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اپلیکیشن دی ہے بریت کی، اور اس اپلیکیشن میں ان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ جو چارج لگانے کی بات کی جا رہی ہے یہ گراؤنڈ لیس چارج ہے، اور اس پہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ فرد جرم لگانے سے پہلے ان کی اپلیکیشن کا فیصلہ کیا جائے۔ تو باقی جو لوگ نہیں آ سکے ان کی ہم نے اپلیکیشن دے دی ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کی اپلیکیشن بھی ہماری لیگل ٹیم نے دے دی ہے۔ علی مین گنڈا پور صاحب اپنی آفیشیل ان کی مصروفیات ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں CM-KPK ہیں، اگلی تاریخ اس کیس میں 2 ہے، اور یہ ساری آج کی پروسیڈنگز ہے۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو ہم حاضر ہیں۔ فیصل بھائی، پراسیکیوٹر کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جانب سے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہے، اور آج جس طرح عمر ایوب صاحب کی بریت کی درخواست بھی کسی کا تسلسل ہے، تو اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے، میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلے ہم کر رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ آپ دیکھیے کیس میں تقریباً 130 کے لگ بھگ ایکیوزڈ ہیں، مختلف علاقوں سے ایکیوزڈ ہیں، اور جہاں تک اپلیکیشن دینے کی بات ہے یہ تو ڈیفینس کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہم اپنی اسٹریٹجی پہ چلیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بے بنیاد ہے، اس پہ فرد جرم نہیں بنتی، تو ہم اپلیکیشن دیں گے۔ ہم کیوں اپنے لوگوں کو پورا ٹرائل کا سامنا کرائیں؟ یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چارج گراؤنڈ لیس ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہادت یہ ریکارڈ پہ لائے ہیں اس کی بنیاد پہ کسی شخص کو سزا نہیں ہو سکتی، تو ہم اپلیکیشن دیں گے، وہ ہمارا قانونی حق ہے، اس سے تو پروسیکیوشن نہیں روک سکتی۔ پروسیکیوشن تو یہ چاہتی ہے کہ بغیر ٹرائل کے ان کی سزا ہو جائے، تو جو بالکل غیر قانونی بات کرتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، ان کی جو ٹیم ہے، جو پروسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے آج یہ کہا کہ آپ لوگ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اور وہ بھی عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ اپلیکیشن جو وہ فارورڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ملزمان کی جو ضمانت ہے وہ اس کا فائدہ حاصل کریں، لہٰذا ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں دوبارہ پیش۔ دیکھیے، ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یہ تمام ملزمان عدالت میں پیش ہوئے تب ہی نقول تقسیم ہوئی۔ اصل میں وہ اس طرح کی بات کر کے تو ملزمان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل حقائق کے منافی ہیں، ریکارڈ کے منافی ہیں۔ تمام ملزمان عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک ایک کیس کے مختلف مطلب ایک طرح کے الزامات ہیں۔ اب میڈم کنول شوذب ہیں، ان کی کبھی ڈیٹ فیصلہ آباد میں ہوتی ہے، کبھی راولپنڈی میں، کبھی کہاں پہ، تو جو ایکیوزڈ پرسنز ہیں ان کے ڈفرینٹ ملٹیپل ٹرائلز چل رہے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک دن 4 ٹرائل ہوتے ہیں، تو 4 جگہوں پہ تو ایک بندہ نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے بھی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور ملزم بہت بڑی تعداد میں ہے۔ یہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے کہ 130 ایکیوز پرسنز ہر ڈیٹ پہ ہر موجود ہوں۔ مطلب ہیومنلی کئی ایشوز ہوتے ہیں، کئی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، کسی کی کوئی فوتگی ہوگی، اور بازار باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں۔ اور جہاں تک پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیل کے متعلق کوئی بات کریں گے، تو اس پہ آن میرٹس ہائی کورٹ سے بیل ہوئی ہے، اور یہ پروسیکیوشن پہلے ہی کینسلیشن لگا چکی ہے، جو کہ خارج ہو چکی ہیں۔ یہ اپنی کینسلیشن واپس لے چکے ہیں، اور دوبارہ کوئی کینسلیشن لانی ہو تو اس کے لیے بڑا سالڈ گراؤنڈ چاہیے۔ اور جہاں تک ٹرائل کی بات ہے، ملزمان ہر ڈیٹ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اور میکسیمم موجود بھی ہوتے ہیں۔ اچھا فیصل بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی نئے کیسز بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ جو ہے وہ درج کیے جا رہے ہیں، تو نئے کیسز کو بھی آپ ہی کریں گے؟ دیکھیے جی، ہماری لیگل ٹیم ہے، بالکل نئے کیسز جو آ رہے ہیں ہماری لیگل ٹیم موجود ہے، ہم نئے کیسز کو بھی دیکھیں گے۔ اور دوسری ایک میں عرض ایڈ کر دوں، بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم ٹرائل کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ان کیسز کے ساتھ انہی کیسز جیسے الزامات دیگر 9 مئی کے کیسز آئیڈینٹیکل کیسز ہیں، ان کی تاریخ انہوں نے علیحدہ کر دی ہے۔ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے، قانون ہے یہ، ایک طرح کے الزامات پہ ایک ہی ٹرائل ہوگا۔ اب کل اگر ہم یہ درخواست دیں گے کہ یہ ٹرائل اکٹھا چلنا چاہیے، تو وہ کہیں گے ڈیلے کر رہے ہیں، جبکہ ڈیلے کی وجہ وہ خود ہے۔ اصل میں انہیں عدالت سے کہنا چاہیے کہ تمام کیسز کو اکٹھا لے کے چلیں۔ جب ایک طرح کے الزامات ہوں، چاہے وہ 14 کیسز ہوں، 20 کیسز ہوں، وہ ٹرائل سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایک کیس میں تو نقل تقسیم ہوئی ہے آرے بازار میں، باقی تمام کیسز میں نقول ہی تقسیم نہیں ہوئی۔ کل اگر ہم یہ استدعا کریں کہ ان تمام کیسز میں آئیڈینٹیکل ایلیگیشنز ہیں، تمام میں نقول تقسیم کریں، یہ کہیں گے ڈیلے کریں۔ یہ دیکھیں، انصاف کے تقاضوں کے لیے ہمیں اپنے جو حقوق ہیں، جو کسی بھی ملزم کے حقوق ہیں، جو وہ حقوق کے لیے ہم کوئی بھی اپلیکیشن دینے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ ہماری صرف عدالت سے یہ استدعا ہوگی، اور ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو ملوث خاطر رکھا جائے، جو کہ 10A کانسٹیٹیوشن میں بتائے گئے ہیں۔ تو ہم تو فیئر ٹرائل کی کوشش کر رہے ہیں، تحریک کر رہے ہیں۔
अच्छा ये बताइएगा मैं कि एक मुकदमा बात करना चाहती हूँ।